یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ وبه نستعین اما بعد۔ گرامی قدر حاضرین، قابل قدر علماء کرام اور ہمارے مہمانان خصوصی، خاص طور سے صدر محترم حضرت قاری بشیر صاحب مدظ اللہ العالی اور حضرت قاضی نظر المبین صاحب مدظ اللہ العالی اور دیگر ہمارے مہمانان خصوصی، ان تمام حضرات نے ہم لوگوں کی دعوت کو شرف قبولیت بخشی اور یہاں تشریف لائے، اور علاقہ سے جتنے ہمارے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، ایک نسبت ہے، ادارہ ایک نسبت ہے، یہاں اس طرح سے پروگرام کیے جاتے ہیں، علماء کی بات ہوتی ہے اور عوام اسے سن کر کے اور اپنے اندر ایک تبدیلی کی فکر لیتی ہے۔ تو ادارے جہاں بھی ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ جس مدرسے میں ابھی تشریف فرما ہیں اور جہاں کی دعوت پر آپ لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اپنے علاقے کا ایک بڑا ادارہ کہا جائے اور تقریباً 40 سال سے اوپر اس کی مدت، یعنی اس کے آغاز کو ہوا ہے۔ جس وقت یہ مدرسہ قائم ہوا، اطراف میں علاقے میں مدرسے نہیں تھے اور آس پاس کے خاص طور سے 5-6 بستیاں ایسی رہیں جہاں سے بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت میں بہت بالکل چٹیل میدان کہا جائے، چور کہا جائے، اس طرح میں مدرسہ قائم تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور آج ہم آپ جہاں ہیں اس شکل میں موجود پا رہے ہیں۔ اس کے اندر نشیب و فراز سے ظاہر سی بات ہے ادارے کو گزرنا پڑا ہے، اور ہم آپ کے لیے یہ فخر اور نسبت کی بات ہے کہ یہاں الحمدللہ 5-7 سالوں سے ایک بہتر نظام چل رہا ہے اور ہر سال 8-10 بچے حافظ بن رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں دارالاقامہ میں ہاسٹل میں 250 بچے رہا کرتے تھے، جن کے کھانے پینے کا نظم یہاں ہوتا تھا، مقامی بچیوں کو چھوڑ کر کے۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں حالات ظاہر سی بات ہے سبوں کے اور سارے اداروں کے گڑبڑ ہوئے اور پریشانیاں آئیں، لیکن فی الحال بھی اس سال بھی 130 بچے ہاسٹل میں تھے، اور اس سال بھی آپ کے سامنے میں 6 بچے جو حفظ مکمل کر رہے ہیں، جن کے لیے دعا کی مجلس آج رکھی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو کچھ بھی یہاں خدمت یا جتنے بھی ادارے ہیں جہاں خدمت دین کی خدمت ہو رہی ہے، علم دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، تو اس میں سبوں کا حصہ ہے۔ جو مدرسے سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، جو اس کے لیے مشورہ دیتے ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی بھی باتیں آئی ہیں کہ نسبتی چیز ہے، ایک ہی چیز کی نسبت اگر دوسری جگہ سے ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی نسبت کہیں مسجد سے، قرآن سے، مدرسے سے اگر ہو جائے تو اس کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے، اس کی نسبت اگر استاد سے جڑ جائے تو استاد تو ظاہر سی بات ہے پڑھا رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، لیکن اس کی نسبت مدرسے سے ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر مدرسے کے اندر باورچی یا باورچن ہے، وہ مدرسے کے بچوں کو کھانا بنا کر کے کھلا رہی ہے، یا اگر باورچی ہے تو کھانا بنا رہا ہے، تو اس کی بھی نسبت مدرسے سے لگی ہوئی ہے، اگرچہ وہ تنخواہ وہ لوگ لے رہے ہیں لیکن مدرسے کی خدمت وہ کر رہے ہیں۔ تو جو بچے حافظ بن رہے ہیں، جو بچے عالم بنیں گے، ان کا بھی حصہ اس میں ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نسبت کے اعتبار سے بھی بہت سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم آپ کی محبت، آپ کی اس سے نسبت یہ بھی قابل قدر ہے، شرط یہ ہے اس نسبت کو ہم قابل قدر بنا لیں۔ ہمارا جڑاؤ اگر مشورے کے اعتبار سے ہے تو بھی ہم مخلص ہوں، اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ مدرسے کے لیے ہم اگر 10 روپیہ دے رہے ہوں تو بھی ہم سوچیں ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اگر مدرسے کے لیے زمین دے رہے ہوں تو بھی سوچیں ہم نام نمود کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر دینے والا مخلص ہوگا تو کم سے کم میں بھی وہ بڑا سمجھوتا کر کے اپنی آخرت کا بڑا سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ بھی دیا، اس کے دل کے اندر اگر ریاکاری ہے، وہ نام نمود کا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ
کہ اللہ قبول کر لے بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن خطرہ بھی اس کے ساتھ میں ہے۔ تو ہم ادارے سے یا جہاں بھی کسی غریب کا ہو، مدرسے کا ہو، مسجد، جہاں بھی ہم تعاون کریں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ جس کو حصہ مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ صحابہ کرام کی یہی بات تھی، وہ ایک کھجور سے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے کو حاصل وہ کر چکے ہیں، ہم آج کروڑوں دے کر کے اس مرتبہ کو نہیں پا سکتے ہیں۔ یہ اخلاص اور دل کی گہرائی کی بات ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، چونکہ یہ نسبت کی بات ہے، اور کوئی بھی ادارہ سمرا 200 سال پرانا ادارہ ہے، اس زمانے میں جن لوگوں نے شروعات کی اور جن لوگوں نے زمینیں دی، جن لوگوں نے تعاون کیا، آج وہ ادارہ بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستان لیول پہ ایک مشہور ادارہ ہے۔ کل وہ 25-50 بچے رہے ہوں گے، آج 1000 بچے وہاں پڑھتے ہیں، سینکڑوں بچے حفاظ وہاں تیار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، صدقہ جاریہ کن کے نام پہ جائے گا؟ جو لوگ جب سے اور آج تک جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی بخیلی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانا چاہتے ہیں، قربانی کر کے ہم کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، ہم مدرسے میں خرچ کیا اینٹ بنوانی، لیکن اللہ تعالیٰ دینے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ تو عقیدت محبت اگر صحیح سمت میں ہو تو یقیناً وہ بہت بہتر ہے۔ تو جس طریقے سے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے جو بھی ادارے جن کو ہم جانتے ہیں، ہر ایک ادارے نے قربانی کے دور کو گزر کر کے آج ان کا فیض بڑے پیمانے پہ ہے۔ یہ ادارہ بھی جہاں ہم آپ ہیں، کسی نے زمین دیا ہے، جس زمانے میں مدرسہ یہ جہاں پہ قائم ہے، 1979 میں جب اس کا قیام عمل میں آیا تو عوام جیسے آج جوش خروش کے ساتھ آپ آئے ہیں، اس وقت مدرسہ جب قیام کی بات ہوئی تو اس وقت جو بھی ہمارے اطراف میں تھے ان لوگوں کے مشورہ، ان کی قربانی بات آئی تو لوگوں نے زمینیں دی کہ ہماری زمین میں مدرسہ قائم ہو، ہم اس کے لیے اپنی زمین دے رہے ہیں۔ کہ تو دوسرے صاحب پر ہم اس کے لیے زمین دے رہے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1.5 بیگھہ کے آس پاس یا آس پاس کی زمینیں مدرسے کے نام پہ ہیں، وہ زمین دینے والوں نے جو زمین دیا ہے تب جا کر کہ یہ تعمیری کام ہوا ہے یا مدرسے کا کام ہو رہا ہے یا مسجد کا کام ہونے جا رہا ہے، کسی نے دیا ہے تب وہ جا کر کے کام ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے، اس ادارے سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہے، اس کے پیچھے کچھ قربانیاں ہیں۔ ہم آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے احباب ساتھی نہیں جانتے ہوں گے، یہ ادارہ ایک اعتبار سے کافی نسبتی ہے اور کافی ممتاز ہے۔ جس وقت بہت سارے مدرسے ظاہر سی بات خدمات کے دائرے الگ الگ ہیں، ہر جگہ ہر ایک اپنے حساب سے خدمت کا دائرہ رکھتا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ پرائیویٹ مدرسے بھی ہیں، بورڈ کے بھی مدرسے بھی ہیں، ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے خدمت۔ ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔